امت مسلمہ کو جشن آمد رسول مبارک۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت، شہر شہر گلی گلی جشن کا سما۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ گھروں اور محلوں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا، کہیں مٹھائیاں تقسیم تو کہیں دودھ اور شربت کی سبیلیں۔ مساجد میں پاکستان اور امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صورت میں عظیم نعمت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ دن ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، 12 ربیع الاول کے روز اللہ تعالیٰ نے روز محشر تک بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کامل ہدایت کا نور عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے سب کے لیے انتہائی اہم اور مبارک دن ہے۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو نیکی و بدی میں تمیز سکھاتی ہے اور ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک بلند مقام اور قربت کا حصول انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جو تقوی اور علم سے مزین ہیں۔ بطور مسلمان آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ اہل اسلام کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں 49ویں قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب۔ بولے، علم ہی انسان کو روشنی اور ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی میں بھی تعلیم کے حصول کا کہا گیا۔ سب کو مل کر نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کرنا ہوگی۔ تعلیم کا حصول ہی قوموں کا مستقبل سنوارتا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی بولے، اسلام کا نام لے کر بچیوں کو حصول تعلیم سے روکنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں اور بچیوں کو برابر تعلیم کے حصول کی ہدایت فرمائی۔ کہ دین اسلام جہاں مرد کی تعلیم کا حکم دیتا ہے وہاں عورت کی تعلیم کا بھی حکم دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اسلام کا نام لے کر اپنی بچیوں کو تعلیم سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ان کے اس عمل سے بری ہے۔ اسلام کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یمن میں لاکھوں عاشقان رسول نے میلاد ریلی نکالی۔ ملک بھر کی مساجد اور عمارتوں کو سجایا گیا۔ لیبیا کے شہر زلطان اور بنغازی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محافل قرأت اور نعت خوانی۔ بنغازی کی گلیوں میں دف بجائی گئی۔ اسپین کی مسجد فیضان مدینہ میں درود و سلام کی صدائیں۔ حکومتی جوڑ توڑ اور ملاقاتیں ناکام، آئینی ترامیم کا بل مؤخر۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے لیے حکومتی اتحاد کی میل ملاقاتیں جاری۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میٹنگ۔ آئینی ترامیم سے متعلق بات چیت۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بھی شرکت۔ شہباز شریف کے بعد بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ خورشید شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، جو بل لا رہے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ہٹا دی گئیں۔ کل سے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس پہ بات چیت ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، بل آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے جو بل لے کے آ رہے تھے اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کو ہٹایا بھی گیا، صاف کیا گیا، باتیں ہوئی، کافی ڈسکس ہوئی، بات نہیں بنی۔ آج ہم اس لیے آئے تھے جس باتوں پہ ہم سب متفق ہیں۔ بہت سا کاٹ دیے اور وہ کاٹا ہے تو جے یو آئی نے کاٹا ہے، اور بھلے اس کا کریڈٹ کوئی اور لینے کی کوشش کرے، جتنا خطرناک کاٹا ہے وہ جے یو آئی نے کاٹا۔ جو کچھ آرٹیکل 8 کے حوالے سے ہونے جا رہا تھا، جو کچھ آرٹیکل 199 کے حوالے سے ہونے جا رہا تھا، وہ بہت برا تھا۔ آئینی ترامیم سے بہت سی خطرناک شکوں کو کاٹ دیا، بہت سے تحفظات ابھی باقی ہیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں، خطرناک شکیں جے یو آئی نے کاٹیں، کریڈٹ بھلے کوئی اور لینے کی کوشش کرے۔ جو آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 199 سے متعلق ہونے جا رہا تھا وہ بہت برا تھا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 15واں اجلاس، 3 میگا پروجیکٹس کی منظوری دے دی گئی۔ اپنی چھت اپنا گھر، چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری دی گئی۔ غیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائیں گے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس کی سماعت کل ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹسز جاری، انتخابات سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ سماعت میں انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق دلائل دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ پی ٹی آئی کے 10 MNAs کو رہا کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ لاجز کا سب جیل سٹیٹس بھی ختم۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے شیر افضل مروت، شاہ احد، نسیم شاہ، شیخ وقاص اکرم، اویس جھکڑ، احمد چٹھا، زین قریشی اور دیگر کو رہا کیا۔ 30 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت دی گئی۔ امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جان باس کا دورہ پاکستان، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا پاکستان اور امریکہ میں مثبت اور نتیجہ خیز روابط کی اہمیت پر زور۔ امریکی انڈر سیکرٹری وفد کے ساتھ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے بھی ملے، تجارت، توانائی، دفاع اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور انڈونیشیا کی افواج کی ای لانگ اسٹرائک 2 مشترکہ مشق، فوجی دستوں کا پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کا مظاہرہ۔ ISPR کے مطابق پبی میں اختتامی تقریب میں جنرل آفیسر کمانڈنگ 17 ڈویژن کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ انڈونیشیا کے دفاعی اتاشی کرنل بڈی ورمان بھی شریک ہوئے۔ ٹیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کی تحقیقات جاری، گرفتار شوٹرز کے سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس کے مطابق قتل کا سودا 5 لاکھ روپے نقد اور 2 قیمتی گھروں کے عوض طے پایا۔ امریکی سیاستدانوں کو قتل کرنے کی مبینہ سازش کا الزام، امریکہ میں گرفتار پاکستانی شہری آصف مرچنٹ کی نیو یارک کی عدالت میں پیشی۔ آصف مرچنٹ نے امریکی حکام کی جانب سے عائد تمام الزامات مسترد کر دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق آصف مرچنٹ نے بروکلین کی عدالت میں بے گناہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ جج روبرٹ لیوی نے ٹرائل کے دوران آصف مرچنٹ کو زیر حراست رکھنے کا حکم سنا دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کرنے والا عدالت میں پیش، فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اٹارنی جنرل فلوریڈا کے مطابق 58 سالہ یوکرینی شہری ویزلی روتھ پر اقدام قتل اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ سیکرٹ سروس کے مطابق حملہ آور 12 گھنٹے پہلے سے ہی گولف کلب میں موجود تھا۔ سعودی عرب میں اختیارات کے غلط استعمال پر لیفٹیننٹ جنرل ملازمت سے فارغ۔ پبلک سیکیورٹی کے سابق ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل خالد بن قرار الحربی پر عوامی فنڈز میں ہیرا پھیری اور رشوت لینے کا الزام تھا۔ سعودی عدالت نے لیفٹیننٹ جنرل کو 20 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا بھی سنا دی۔ عرب میڈیا کے مطابق عدالت نے یہ سزا فوجداری قانون کے تحت دی۔ ایشیا میں رواں سال کے سب سے طاقتور طوفان یاگی کی تباہ کاریاں جاری، میانمار میں طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ سیلاب کے باعث اب تک 64 افراد لاپتہ، 3,20,000 بے گھر ہو چکے، 5 ڈیمز اور 65,000 سے زائد مکانات ملیامیٹ ہو گئے۔